بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان الصلاة والسلام على رسول الرحمن سيد الإنس والجان صاحب الجود والإحسان سيدنا ومولانا محمد المبعوث بخير الملل والأديان وعلى آله وأصحابه بدور الإيمان أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إننا في بحر هم مغرق خزي ساحل لنا أشكالنا. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام حمد و ثنا اس ذات کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ واجب الوجود ہے، باقی ہر شے ممکن الوجود ہے. وہ بے نیاز ہے، باقی ہر شے اس کی نیاز مند ہے. اس نے زندگی گزارنے کے لیے بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں. اس کی عطا کی ہوئی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وجود مصطفیٰ ہے. بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پہ جو ہمارے درود کے محتاج نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے فرشتے ہر وقت ان پہ درود و سلام بھیج رہے ہیں. حضور کی آل پر، حضور کے اصحاب پر، آپ کے اجداد پر، آپ کی ازواج پر، آپ کی امت کے تمام اولیاء پر اللہ بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے. دنیا میں ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی اور آخرت میں ہمیں ان صالحین کی سنگت نصیب فرمائے. قرآن کریم برہان رشید کی سورہ توبہ سے ایک آیت مبارکہ کا ایک حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا. یکم محرم شریف کو امیر المومنین امام المتقین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، تو اسی مناسبت سے چند ایک باتیں آپ کے ذکر کے حوالے سے عرض کرتے. آواز اس کی جہاں تک جا سکتی ہے کریں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ اسلام کی معروف شخصیت ہیں. کوئی چھپی رکی شخصیت نہیں ہے، بلکہ حضرت عمر کے دور میں جو معاملات، جو قوانین رائج ہوئے، آج تک دنیا اس سے استفادہ حاصل کر رہی ہے اور قیامت تک کرتی رہے گی. قرآن کریم برہان رشید کی تقریباً 22 آیات بینات ایسی ہیں کہ جو اللہ کریم نے نازل فرمائی ہیں. اس میں مشاورت کے طور پہ جب حضور نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ یہ قانون کیسے ہونا چاہیے، تو صحابہ نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا. تو اس رائے میں جو رائے حضرت عمر نے دی، اسی رائے کے اوپر اللہ نے اپنا قرآن نازل فرمایا ہے. کہیں سبحان اللہ. اللہ خیر کرے گا. وقت پہ گفتگو چھوڑنی بھی ہے. جلدی جلدی آپ میری بات سمجھیں گے تو زیادہ عرض کر سکوں گا. اس کی مثال ایک میں دے دیتا ہوں تاکہ بات آسان ہو جائے. قرآن کریم برہان رشید میں سورہ بقرہ کے اندر ایک آیت ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. یہ ہے
مقام ابراہیم جو پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا. آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام ابراہیم کو خانہ کعبہ کے قریب ایک جگہ پہ رکھنے کا جب حکم دیا تو صحابہ سے مشورہ یہ کیا کہ کیا ہمیں یہ پتھر صفا مروہ پہاڑیوں کے پاس رکھنا چاہیے، چونکہ صفا مروہ پہاڑیاں حضرت ہاجرہ کی نشانی ہے، تو حضرت ابراہیم کی جو نشانی ہے یہ بھی وہاں پہ رکھ دیں، یا اس مقام ابراہیم کو اسی جگہ پہ رکھا جائے خانہ کعبہ کے قریب. سب صحابہ نے اپنا اپنا مشورہ دیا. جب حضرت عمر سے حضور نے پوچھا کہ عمر تم بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے، تو حضرت عمر کہنے لگے کہ میں یہ مشورہ دوں گا کہ یہ چونکہ مقام ابراہیم ایک اعلیٰ پتھر ہے اور قیامت تک اس پتھر کو نہ صرف محفوظ رہنا چاہیے بلکہ مسلمان اس کو دیکھتے بھی رہیں، اس کی زیارت بھی کرتے رہیں اور اس سے فائدہ بھی لیتے رہیں. عمر تمہارا مشورہ کیا ہے؟ حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا مشورہ اس میں یہ ہے کہ اس مقام ابراہیم کو خانہ کعبہ کے سامنے رکھا جائے. جو بھی حرم مکہ میں بندہ آئے، چاہے وہ حج کی نیت سے آئے یا عمرے کی نیت سے آئے، جو خانہ کعبہ کا طواف کرے پھر وہ اس پتھر یعنی مقام ابراہیم کے پاس آ کے 2 نفل نماز بھی ادا کرے. اس طرح اس مقام ابراہیم کی زیارت بھی ہوتی رہے گی لوگوں کو اور یہ محفوظ بھی رہے گا اور اس کی عزت میں مزید اضافہ ہوگا. یہ حضرت عمر نے دیا مشورہ. اب سارے صحابہ نے اپنا اپنا مشورہ دیا تھا، لیکن یہ مشورہ جو حضرت عمر نے دیا تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی کوئی جواب ارشاد نہیں فرمایا تھا کہ عرش سے جبریل امین قرآن کی آیت لے کے آئے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. ابھی اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس مقام ابراہیم کو لوگوں کے لیے جائے نماز بنا دو، نماز کی جگہ بنا دو. حضرت عمر نے صرف مشورہ دیا، عرش سے قرآن آیا، جبریل لے کے آئے، قرآن کی آیت بنی. ہر کسی نے اس آیت کا شان نزول یہی لکھا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جو مقام ابراہیم کو خانہ کعبہ کے سامنے رکھا گیا حضور نے رکھا ہے، صحابہ سے لکھوایا ہے. یہ حضرت عمر نے مشورہ دیا تھا تو عرش سے اس کی تائید یہ آ گئی کہ اللہ فرماتا ہے حبیب اس مقام ابراہیم کو خانہ کعبہ کے سامنے رکھو. جو بھی اس گھر میں آئے طواف کرے، عمرہ کرے، حج کرے، طواف کرنے کے بعد اس مقام ابراہیم پہ آ کے 2 نفل ادا کرے گا، اللہ حج بھی قبول فرماتا جائے گا، عمروں کو بھی قبول فرماتا جائے گا. یہ مشاورت ہوئی. قرآن کریم کی ایک آیت کی میں نے صرف دلیل کے طور پہ عرض کیا ہے. دوسرے نمبر پہ آئیے، جب نماز فرض ہوئی، اب یہ حدیث کا حوالہ دے رہا ہوں، جب نماز فرض ہوئی اب مشورہ یہ کرنے لگے حضور صحابہ سے کہ نماز کا وقت ہو تو کیسے مسلمانوں کو آگاہ کیا جائے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے. کسی نے مشورہ یہ دیا کہ سائرن بجایا جائے، کسی نے یہ مشورہ دیا کہ آگ جلائی جائے، جب آگ کے شعلے اٹھیں گے تو پتہ چلے گا نماز کا وقت ہو گیا ہے اور یہ قانون بنا دیا جائے. ہر کسی نے اپنا اپنا مشورہ دیا. اب چونکہ حضور کی عادت مبارکہ ہے کہ حضور جب کوئی مشورہ کرتے ہیں تو جتنے صحابہ بیٹھے ہوتے ہیں حضور سب سے پوچھتے ہیں، نام لے لے کے، سب سے نام لے لے کے پوچھ رہے ہیں حضور تمہارا اس میں کیا مشورہ ہے، تم کیا کہتے ہو، تم کیا کہتے ہو، تم کیا کہتے ہو. یہ بات چلتی چلتی جب حضرت عمر تک پہنچی تو حضور نے فرمایا عمر بتاؤ تمہارا کیا مشورہ ہے کہ نماز کا وقت ہو تو مسلمانوں کو اس کے لیے آگاہ کیسے کیا جائے. حضرت عمر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرا مشورہ ویسے یہ ہے، مرضی آپ کی ہوگی
جو خدا قانون بنائے، جو مصطفیٰ کی مرضی ہو وہ بنتا چلا جائے، مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اگر میرا مشورہ مانگا ہے تو پھر میرا مشورہ یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو تو اللہ کے گھر میں جا کے اللہ اکبر کی صدا کو بلند کیا جائے۔ اب حضرت عمر نے مشورہ دیا، عرش سے دوسری تائید آ گئی، حبیب جو مشورہ دیا گیا ہے اس پہ عمل کریں۔ اور وہ عاشقوں کا امام جس نے تیری خاطر مکے کے بازاروں میں سختیاں برداشت کی ہیں، جس نے تیرے نام کو بچانے کے لیے اپنی زبان کے اوپر تپتے ہوئے کوئلے بھی رکھوائے ہیں، اس بلال کو بلاؤ جو عمر نے اذان کا مشورہ دیا ہے۔ اللہ کا حکم یہ ہے مشورہ عمر کا مانو، بلال کو مؤذن رسول بنا کے مسجد میں حی علی الصلاۃ کی صدا بلند کرنے کا حکم عطا فرما۔ دو دلیلیں میں نے صرف دی ہیں، قرآن سے ایک حدیث سے، کہ مشورہ حضور نے مانگا، صحابہ نے اپنا اپنا مشورہ دیا۔ حضرت عمر کے اوپر آگے جب بات آئی تو عمر بتاؤ تمہارا کیا مشورہ ہے؟ جناب عمر نے جو مشورہ دیا حضور نے اس مشورے کو قبول فرمایا۔ اب نہ صرف حضور نے قبول فرمایا بلکہ عرش سے اس مشورے کی تائید بھی آ گئی ہے۔ ابھی جو مشورہ ملا ہے اللہ کا قانون بھی یہی بننے والا ہے۔ آج دیکھ لیں خانہ کعبہ کے سامنے مقام ابراہیم پڑا ہے، ہر جانے والا وہاں پہ سر جھکاتا ہے۔ اگر تاریخ پڑھ کے دیکھیں تو تاریخ یہ بتا رہی ہے، اسلام یہ بتا رہا ہے، قرآن کی آیات یہ بتا رہی ہے، حکم آمینہ کے لال نے دیا ہے، مشورہ حضرت عمر نے دیا ہے، تائید خالق کائنات نے خود کی ہے، اور نہ صرف تائید کی ہے بلکہ اس مشورے کے اوپر اللہ نے قرآن کی آیت بنا کے بھی قرآن نازل فرما دیا ہے۔ دو باتیں ہو گئی۔ اب تاریخ ہر کسی کو دیکھتی ہے اور اپنی اپنی نظر سے دیکھتی ہے۔ چلتے چلتے مجھے ایک جملہ ذہن میں آ رہا ہے، برطانیہ کی تاریخ اگر آپ پڑھیں نا، برطانیہ کے مورخین یہ لکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو قوانین اس وقت نافذ ہیں، بچہ پیدا ہو، دودھ کا وظیفہ، مفت تعلیم، مفت علاج، یہ سارے جتنے بھی قوانین بنے ہیں، انگریز یہ لکھتا ہے کہ ہم نے یہ قانون اپنی طرف سے لاگو نہیں کیے، یہ وہ قانون ہیں جو مسلمانوں کے عمر سے لے کے ہم اس کے اوپر عمل کر کے دنیا کو سہولیات دے رہے ہیں۔ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو میری بات کے اوپر تحقیق کر سکتے ہیں آپ لوگ۔ انگریز اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ ہم خود سے یہ لاگو نہیں کر رہے بلکہ یہ سب کچھ حضرت عمر کا دیا ہوا ہے، اور دنیا اس سے فائدہ لے رہی ہے۔ کیوں نہ فائدہ لے دنیا؟ قرآن نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، قرآن کہتا ہے مہاجرین اور انصار میں وہ جو سبقت لے جانے والے، وہ جو پہلے آنے والے۔ سابقون کا ترجمہ کرنے لگا ہوں آسان کر کے، اللہ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین صحابہ، انصار صحابہ، وہ جو پہلے ایمان لانے والے، یا یوں کہہ لیں جب مصطفیٰ نے اعلان نبوت کیا ہے، حضور کے اعلان نبوت فرمانے کے بعد جنہوں نے سب سے پہلے 40 لوگوں نے آ کے حضور کا کلمہ پڑھا، حضور کی غلامی کا پڑھا گلے میں ڈالا ہے، قرآن ان کو سابقون الاولون کا ٹائٹل دے کے آگے یہ اعلان کر رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ جو پہلے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آنے والے ہیں، اگر تم ان کے پیچھے چلو گے تو خدا تم سے راضی ہو جائے گا، تم اپنے خدا سے راضی ہوتے چلے جاؤ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم مکہ میں تشریف فرما ہے۔ حضور جامع کائنات
ابھی ابھی اعلان نبوت فرمایا ہے، مکہ پورا دشمن ہے، صحابہ کرام ابھی 40 کی تعداد تک نہیں پہنچے، صحابہ صحابیات ملا کے۔ آقا کونین صلی اللہ تاریخ الخلفاء پڑھ رہا ہوں، آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور حضور کی دعا کے الفاظ یہ تھے، اللہم اعز الاسلام، اللہم اید الاسلام، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او عمر بن الحشام، اللہ اسلام کو غالب فرما، اسلام کی مدد فرما، اسلام کو عزت عطا کر، یا عمر بن خطاب کے ذریعے یا عمر بن حشام کے ذریعے۔ یہ عمر بن حشام ابو جہل ہے۔ حضور رب کی بارگاہ میں عرض کرتے، پروردگار یہ دو بندے ہیں، پورا مکہ ان سے ڈرتا ہے، کرم نوازی فرما، ان دونوں میں سے ایک مصطفیٰ کو عطا کر۔ اب حضور نے جب دوسری دعا فرمائی بخاری کے اندر، حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، عرض کرتے پروردگار ان دونوں میں سے ایک مجھے دے، اللہ جو تجھے پسند ہے وہ مجھے عطا کر۔ لفظوں پہ غور کرنا، اللہ جو تجھے پسند ہے وہ مجھے عطا کر، اللہ جو تجھے پسند ہے وہ مجھے عطا کر۔ رات کا وقت تھا، حضور دعا فرما رہے ہیں، اللہ ان میں سے جو تجھے پسند ہے وہ مجھے عطا کر۔ جب صبح کا سورج نکلا، جناب عمر حضور کی بارگاہ میں آ کے غلامی مصطفیٰ کا بٹا گلے میں ڈال رہے ہیں۔ اب حضور نے دعا کے اندر الفاظ یہ بولے تھے، اللہ جو تجھے پسند ہے وہ مجھے عطا کر، بندے دو ہیں، جو تجھے پسند ہے وہ مجھے عطا کر۔ صبح حضرت عمر حضور کی بارگاہ میں آ گئے، اب دعا کی قبولیت کا وقت آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے عمر عام بندے کا نام نہیں، صرف حضور نے دعا میں مانگا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے عمر مصطفیٰ کو عطا کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے عمر خدا کو بھی پیارا لگتا ہے، مصطفیٰ کو بھی پیارا لگتا ہے۔ جلدی بولو۔ عرض کرتے ہیں اللہ جو تجھے پسند ہے وہ مجھے عطا کر۔ واقعہ آپ نے علماء سے 1000 بار سنا ہوگا کہ حضرت عمر گھر سے چلے کسی اور ارادے سے، ہمشیرہ کے گھر میں پہنچے، قرآن کی آواز سنی، ڈاکٹر اقبال کی یاد آ رہی ہے جب یہ واقعہ بیان کیا نا علامہ اقبال نے، تو علامہ اقبال کہتے ہیں مسلمانوں تمہیں کیا ہوا؟ اقبال اپنے دور کی بات کر رہے ہیں، مسلمانوں تمہیں کیا ہوا؟ تم نے اپنی خواتین کو قرآن کی تعلیم کیوں نہیں دی؟ پھر اقبال مسلمان عورتوں سے مخاطب ہو کے کہتا ہے، اسلام کی بیٹیوں تم قرآن پڑھو، خدا کی عزت کی قسم ہے تمہاری قرات میں اللہ نے وہ اثر رکھا ہے کہ جناب عمر جیسے بندے کی بھی تقدیر اللہ قرآن کی وجہ سے بدل دیتا ہے۔ جانتا ہے حضرت عمر کی ہمشیرہ نے قرآن پڑھا تھا، ام جمیل نے، اور جب مار مار کے تھک گئے حضرت عمر، تھپڑ مارتے ہیں، ام جمیل نیچے گرتی ہیں، تھوڑی دیر کے بعد جب اٹھتی ہیں تو پھر تھپڑ مارتے ہیں، پھر گرتی ہیں، پھر اٹھتی ہیں۔ آج یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں 1400 سال پرانی کہانیاں سنا سنا کے پتہ نہیں مولوی نکالنا کیا چاہتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ 1400 سال پرانے قصے نہیں ہیں۔ واصف علی واصف نے کہا تھا کہ قوم یہ چاہتی ہے کہ ہم ترقی کریں، تو ترقی پھر آگے بڑھنے سے نہیں ملے گی، ترقی تب ملے گی جب مسلمان 1450 سال پیچھے مڑ کے مصطفیٰ کی سیرت کو پڑھیں گے۔ تو یہ جو تاریخی واقعات ہیں، اسلام کے واقعات ہیں، ان کے اندر بہت سبق ہوتا ہے۔ حضرت عمر نے بڑا مارا ہے، جب مار مار کے تھک گئے حضرت عمر، آخر کار اس نے کہا یہ بتاؤ تم نے پڑھا کیا ہے؟ ہمیں جمیل کہتی ہیں جب تم آئے تھے تو اس وقت ہم اللہ کا قرآن پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر نے وہ قرآن سنا نا،
تو دل میں یہ سوچنے لگے یہ کسی شاعر کا کلام بھی نہیں، کسی قانون دان کا یہ جملہ بھی نہیں، کسی خطیب کا خطاب بھی نہیں، اب مجھے لگتا یہی ہے یہ وہی کلام ہے جو اللہ نے مصطفیٰ کے دل پہ نازل فرمایا۔ حضرت عمر نے قرآن سنا اور بس زبان حال یہ جملہ بولا، آیا سا مار مکاون نہیں، ہن مینوں مار دے لے چلو، کتے عمر دی عمر نہ برباد ہو جائے، جتھے عمر سورے مینوں اوتھے لے چلو، کتے عمر دی عمر نہ برباد ہو جائے۔ حضور کی بارگاہ میں جب پہنچے تو حضرت سیدنا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ دار ارقم میں حضور کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، وہ عمر آ رہا ہے، ننگی تلوار ہاتھ میں پکڑی ہے، پتہ نہیں کس ارادے سے آ رہا ہے، اور اگر عمر کسی اچھی نیت سے آیا تو استقبال کیا جائے گا، اگر کسی اور ارادے سے آیا تو عمر کی تلوار سے سر اڑایا جائے گا۔ میرے مصطفیٰ کریم کے چہرے پہ جلال آیا، فرمانے لگے پیارے چچا پیچھے ہو جاؤ، عمر خود نہیں آیا، میں نے رب سے مانگا ہے، میری دعا کو میرے مالک نے قبول فرمایا ہے اور مجھے عمر عطا فرما دیا ہے۔ حضرت عمر ایک مثالی کردار رکھتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں، جب حضرت عمر حضور کے دامن میں آئی ہیں تو حضور سے قرآن پڑھا، حضور سے قرآن پڑھا۔ اگر آپ میرے جملے پہ غور نہیں کر رہے تو پھر بولوں گا، حضرت عمر نے صاحب قرآن سے قرآن پڑھا۔ آج کسی قاری کے پاس بچے کو بھیجے تو بندے کہتے ہیں کہ فلاں قاری پڑھائے گا تو میرا بچہ ٹھیک پڑھے گا۔ کتنے سال گزر کے حضرت عمر نے سورہ بقرہ حضور کے قدموں میں بیٹھ کے حضور سے پڑھی ہے۔ اب یہ خدا جانتا ہے، مصطفیٰ جانتے ہیں، یا پڑھنے والا عمر جانتا ہے کہ پڑھانے والے نے کیا کچھ عطا فرمایا ہے اور پڑھنے والے نے حضور سے کتنی محبتیں حاصل کی ہیں۔ دور فاروقی پڑھ کے دیکھیں، آپ کو نظر آئے گا ایک فاروقی کردار، ایک مثال جو آج کے حکمرانوں کا۔ ایسے تو نہیں کہہ دیا تھا، حضرت عمر نے مسجد نبی کے منبر پہ بیٹھے تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، دوران خطبہ جلال میں آ کے فرمانے لگے، میں وہ خطاب کا بیٹا ہوں کہ میرے بابا نے مجھے 2-4 اونٹ لے کے دیے تھے، کہا تھا عمر ان اونٹوں کی رکھوالی کرنا۔ کہتے ہیں اونٹ ایک کو لے کے آتا، دوسرا ادھر چلا جاتا، دوسرے کو لے کے آتا، تیسرا ادھر چلا جاتا۔ میں وہ بندہ ہوں جو 4 اونٹ نہیں سنبھال سکتا تھا، اگر آج 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر رہا ہوں تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ سارے کا سارا زہرا کے بابا کی عطا ہے جو اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا۔ اب منبر پہ بیٹھے ہیں، مسجد نبوی کے پاکیزہ ماحول میں جمعے کا خطبہ چل رہا ہے۔ آپ کو یاد ہے نا، حضرت عمر نے کہا تھا حضرت عبداللہ بن عمر سے اپنے بیٹے سے، پتر لکھوا کے لے آ، لکھوا کے، حضرت امام حسن کا یہ واقعہ لکھوا کے لے آ۔ جب بچوں میں باتیں ہوئی نا تو حضرت امام حسن کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، تم بھی ہمارے غلام ہو، تمہارے بابا بھی ہمارے غلام ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے جب یہ بات سنی تو فوراً گھر گئے، ابا جی میں امیر المومنین کا بیٹا نہیں ہوں۔ فرمایا ہو ابا جی، آج گلیوں میں بچوں میں کھیلتے ہوئے علی کے شہزادے نے یہ مجھے جملہ بولا کہ تم بھی ہمارے غلام، تمہارے بابا بھی ہمارے غلام ہیں۔ حضرت عمر کہنے لگے پتر دیر نہیں کرنی، بچڑا فخر دی گالے نہیں بدنامی دی، لکھوا کے گھن آ تحریر غلامی دی۔ پتر دوڑ کے جا، علی کے شہزادے سے لکھوا کے لا، ہم آپ کے غلام ہیں۔ بابا لکھوا کے لاؤں گا تو پھر کریں گے کیا؟ فرمایا عبداللہ جب عمر کا آخری وقت آئے، وہ تحریر جو علی کے بیٹے نے لکھ کے دی ہے، اسے کفن میں باندھ کے میرے ساتھ قبر میں رکھ دینا، جب مصطفیٰ آئیں گے بتاؤ کون ہے، پرچی نکال کے بتاؤں گا آپ کے نواسوں نے اپنی غلامی میں قبول فرما رکھا ہے۔ فرمانے لگے بیٹا لکھوا کے لا، دیر نہ کر، ابا جی لکھوا۔ حضرت عمر میں یہ کہتا ہوں کسی اور کے جنتی ہونے کو مانو یا نہ مانو،
حضرت عمر کی جنت تو پکی ہے نا، پہلے مصطفیٰ نے دی ہے، پھر حسن مجتبیٰ نے خود عطا فرما دی ہے۔ کہتے ہیں پتر لکھوا کے لا، اب وہی مسجد نبی کا پاکیزہ ماحول، جمعے کا خطبہ، امام حسن کی عمر 5 سے 7 سال، چلتے چلتے صحابہ کی صفوں کو چیرتے چیرتے جب ممبر کے قریب آئے، آگے کہنے لگے اتریے ممبر سے نیچے، یہ میرے نانا کا ممبر ہے، اگر آپ نے ممبر پہ بیٹھنا ہے تو پھر آپ کے بابا کا یا آپ کے نانا کا ممبر ہونا چاہیے، میں اپنے نانا کے ممبر پہ نہیں بیٹھنے دوں گا۔ حضرت عمر احترام میں ممبر سے نیچے اترے نا، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں شہزادے نہ میرے بابا کا کوئی ممبر ہے نہ میرے نانا کا کوئی ممبر ہے، بلکہ میرا تو یہ عقیدہ ہے قیامت تک اللہ جس کو بھی ممبر پہ بٹھائے گا یا مصطفیٰ کا صدقہ ہوگا یا مصطفیٰ کی آل کا صدقہ ہوگا۔ تو حضرت امام حسن کہنے لگے اچھا پھر آپ اس کا مطلب ہے آپ کا ممبر کوئی نہیں، چلے آپ میرے کہنے پہ آپ دوبارہ بیٹھ جائیں۔ حضرت عمر جب دوبارہ ممبر پہ بیٹھے نا تو بیٹھ کے سب سے پہلا یہ جملہ امیر المومنین کہنے لگے حضرت عمر لوگوں پہلے مجھے یہ ممبر دیا تھا صدیق اکبر نے، علی کے بیٹے نے آ کے مجھے نیچے اتارا ہے، آج یہ ممبر مجھے دیا ہے علی کے شہزادے نے، اب میرا عقیدہ یہ ہے آخری سانس تک مجھ سے کوئی ممبر واپس نہیں لے سکتا، کیوں کہ یہ زہرا کے شہزادے نے مجھے ممبر عطا فرما دیا۔ اب یہ آخری جملہ میں نے صرف اس لیے بولا ہے چونکہ محرم شریف شروع ہونے والا ہے اور اگلا جو جمعہ ہے وہ محرم شریف کا پہلا جمعہ ہوگا، تو یاد رکھیے گا انشاءاللہ زندگی رہی سانسیں رہی زندہ رہے اللہ کے فضل و کرم سے قرآن اور اہل بیت، اس عنوان پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا